بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. جیسا کہ سب پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے, جس میں یہ صرف اسرائیل اور ایران کا مسئلہ اور امریکہ کا مسئلہ نہیں رہا, بلکہ یہ آہستہ آہستہ صرف اس خطے کو نہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہی ہے. اس جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کی پیچھے کیا محرکات ہیں کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے, اس پہ بات کریں گے آج ہم. اور سیکنڈ ٹاپک ہمارا ہوگا کہ افغانستان اور انڈیا کا گٹھ جوڑ جو ہے دوبارہ پھر برے طریقے سے بے نقاب ہوا ہے. انڈیا ہمیشہ جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور بے نقاب ہوتا ہے. اسی جنگ کے حوالے سے جو ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی, اس کو پاکستان جو ہے رکوانے کی جو کوششیں مثبت رائٹ وے میں جو کر رہا تھا, وہاں پہ بھی وہ دشمن جو ہے وہ اپنی ان بھونڈی حرکتوں سے, حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں نہ افغانستان کو نہ انڈیا کو کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے, وہ باہر نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا اس وقت, یورپین کنٹریز دیکھ لیں, مشرق وسطیٰ دیکھ لیں آپ, امریکہ کینیڈا, ساری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں ہے. کیونکہ معاشی طور پہ پوری دنیا اس کے آئے گی. اگر پیٹرول نہیں ملے گا, ڈیزل نہیں ملے گا, باقی آپ ضروریات اشیاء کی وہ چیزیں نہیں ملیں گی, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ساری چیزیں ساری لپیٹ میں آئیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے آخری کے بحیثیت قوم پاکستانی جو ہے, کیا جب حکومت نے ایک گزارش کی کہ اس طریقے سے ہم جو ہے چلیں تو ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں, مطلب 3 دن کے لیے کورٹس کو چھٹیاں دے دیں, اسکول جو ہے ان کو, یہ بھی ہم نے گزارش کی تھی, مہربانی ان کی کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے, اور ہم نے بھی یہ گزارش کی تھی اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس بھی بہت سارے اس طرح کے بہت سارے باشعور لوگ ہیں کہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا کہ جتنی بھی اسکول کالجز ہیں آن لائن کلاسز کر دیں, وہ بھی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اب ریسٹورینٹس دیکھ لیں, رات 2 بجے تک کھلے ہوئے ہیں, مارکیٹیں 12 بجے تک کھلی ہوئی ہیں, وہی انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے. مطلب اس میں بھی بحیثیت قوم بھی ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کا ساتھ دیں. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری وحید فاروق صاحب, بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور بڑی بیلنس گفتگو میرٹ پہ گفتگو بات کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد زرار یوسف صاحب, تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی سے رہنما ہے لیکن حق پہ بات کرتے ہیں. وہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی وہ آتا ہے تو وہاں پہ وہ ان کو بھی کہہ جاتے ہیں کہ وہ غلط ہے. رانا اعجاز حفیظ صاحب, یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں چودھری وحید فاروق صاحب سے کروں گا. چودھری صاحب, افغانستان اور انڈیا جو ہے, پہلے تو انڈیا ہی تھا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا, لیکن افغانستان جو ہم نے جن کو پالا ہوا تھا, جن کو ہم وہ دودھ پلاتے تھے ایک سانپ کے بچے کو, وہ بھی ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا. وہ سازشیں تو کر رہا تھا لیکن اس طریقے سے بے نقاب نہیں ہوا تھا. ہم ان کو بھائی سمجھتے رہے, وہ پتہ نہیں تھا کہ بیرونی ایجنڈے پہ پاکستان کے اوپر کبھی خودکش دھماکے, کبھی کچھ یہاں پہ کر رہا تھا. تو اب تو وہ برے طریقے سے بے نقاب ہو گئے کہ جو ایران, امریکہ, اسرائیل کے درمیان میں جو پاکستان جو ہے ایک برج کا کردار ادا کر رہا تھا, مڈل مین کا کردار ادا کر رہا تھا, اور مثبت یہ کردار ادا کر رہا تھا کہ پورا جو مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی جنگ بندی جو ہے اس کو کروانے کے لیے کردار ادا کر رہا تھا. وہاں پہ بھی انہوں نے جعلی اکاؤنٹس چلا کے وہ پتہ نہیں فیک, وہ کچھ کا جو ڈائریکٹ جو ہے انڈیا سے تعلق ملا ہے, کچھ کا افغانستان کے وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا ونس اگین. اچھا دیکھیں, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اس وقت انڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے. کہ پاکستان کا سفارتی سطح پہ اس وقت ایک بہت کلیدی کردار بن چکا ہے. دیکھیں اگر اسلام آباد سمٹ اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور اگر پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتا ہے اور اس سے یہ جنگ بند ہو جاتی ہے اور تہران اور واشنگٹن میں ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے, تو یہ ایک پاکستان کو بہت اچھی مستحکم پوزیشن پہ لے جائے گا. یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے, انڈیا اس سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ نے ان کے سفیر جو جے کرشنا ہیں ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے, ان کی زبان بھی سنی ہوگی, ان کا آپ نے ریسنٹلی انٹرویوز بھی سنے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ان کے جو لوگ بھی ان کے ٹی وی پہ یا میڈیا پہ جو لوگ آ رہے ہیں, ان کی بوکھلاہٹ ان کی عیاں ہیں, کافی عیاں ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو عالمی سطح پہ پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے, جو اللہ پاک عزت دے رہا ہے, اس شہرت سے اور اس اعتماد سے جو ہے انڈیا خائف ہے, اور خائف ہونے کی وجہ سے وہ امن کا دشمن بن گیا, یہی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اور آپ اس کا ریسنٹلی دیکھیں, آپ نے یہ دیکھا جو یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ یہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمارا تیل آ رہا ہے اور ہم لوگ اس کو رنگ دے رہے ہیں. تو آئی تھنک
ایک طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ایک طرف افغانستان سے، ایک طرف ایران اور اسرائیل اور یو ایس کی جنگ چل رہی ہے، ایک 5th جنریشن وار بھی چل رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، جو میڈیا وار ہوتی ہے. تو میڈیا وار میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہاتھ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے اور اسرائیل بھی چاہ رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایران کی خواہش ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، حالانکہ میرا خیال ہے یہ سب کی خواہش ہے. یہ دیکھیں چوہدری صاحب، یہ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس وقت چاہ رہی ہے کہ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو یقین کیجئے کہ اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ان تینوں ممالک کے پوری دنیا کے اوپر اثرات اس کے مرتب ہوں اور بڑے برے اثرات ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے جنگ جو آپ کی بظاہر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک جنگ آپ کی میڈیا وار چل رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت انڈیا ہیز لاس ہز مائنڈ کہ اس نے ہر طرح پہ سفارتی سطح پہ ایران کو اپنے سے پیچھے دھکیل دیا. اس نے میرا خیال ہے جب خامنائی صاحب کا جو شہادت ہوئی ہے تو اس پر اس نے ان کے ساتھ کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا اور نہ ان کی سفارتی سطح پہ اس کو کنڈیم کیا گیا. ایک دن پہلے تو جب انہوں نے اٹیک کیا، ایک دن پہلے تو اسرائیل سے مل کے آیا. اس لیے مودی سرکار کو ود ان کنٹری ود ان انڈیا ان کو بہت اس کی ریزنٹمنٹ ہے. پھر اپریشیٹ کریں نا آپ اپنے اداروں کو، اپنی ایجنسیوں کو کریں نا جو اس سے بے نقاب کر رہی ہیں. دیکھیں ہماری آپ اپنے سفارتی سطح پہ جو آپ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب دیتے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. 25 مئی میں جب ہم نے انڈیا کو مارا اور ان کے جہاز گرائے، 4 گرائے 6 گرائے جتنے بھی گرائے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت بہت عزت دی اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کا پوری ورلڈ میں. دوسرے نمبر پہ آج جس سچویشن پہ ہم اسٹیج پہ ہم ہیں اس وقت، پاکستان کا جو کردار ہے اس وقت وہ بڑا اہم ہے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر اسلام آباد سمٹ کامیاب ہو جاتی ہے، ہم جنگ بندی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ 15 پوائنٹس فرام واشنگٹن ٹرمپ کے ہیں، ادھر سے ایران کے کچھ پوائنٹس ہیں، اگر یہ سارے پوائنٹس پہ ہم کوئی مڈل وے بنا لیتے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک پاکستان کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوں گے. آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہماری اوپر پابندیاں ان میں نرمی آئے گی. ہاں اس وقت 80% آف ہماری جو اکانومی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے آئل کے اوپر جو امپورٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکانومی، انڈسٹری، ٹیکسٹائل سیکٹر اور بھی بے تحاشا سیکٹر جو ہیں افیکٹ ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے جو پاکستان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اکنامکلی، جو ہمیں ریلیف ملے گا، پلس ہمیں جو سینکشنز ہیں پاک ایران ٹریڈ میں وہ ان میں نرمی آئے گی. ہمیں پاکستان کو بہت بینیفٹس ہیں. میرا خیال ہے اس جتنی بھی یہ صلح ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشر چوہدری صاحب یہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے لکھ دی ہے کہ یہ پاکستان نے ہی کردار ادا کرنا ہے. پاکستان ہی واحد ملک ہے جو یہ اس وقت جو کشیدگی ہے جس کو وہ ختم کروا سکتا ہے. ادروائز یہ پھر اللہ نہ کرے کہ اگر یہ پاکستان نہیں کروائے گا تو یہ پھر اللہ کرے یہ میرا اس میں کوئی صداقت نہ ہو کہ پھر تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ نہ ہوا حالات تو ایک وہ مکار جو اسرائیل ہے وہ 200 کے قریب ایٹم بم لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا، برے طریقے سے مار پڑ رہی ہے لیکن وہ ہار تسلیم نہیں کر رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے تھے، اب آپ نئے ہرمز کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کو ایک جو جہاز ہے وہ ابھی تک پاکستان پہنچا ہے، وہ ایک یہی جو ابھی بات کی کہ ایران اور افغانستان اور انڈیا جو ہے مل کے جو یہ ایک ڈیجیٹل کے اوپر اور آپریٹ کر رہے ہیں، اکاؤنٹس جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو انڈیا اور افغانستان سے جو ہے ہماری اداروں نے پکڑ بھی لیا، ان کو بتا بھی دیا کہ یہاں پہ پوری دنیا کے سامنے ان کو بے نقاب کیا. ایک دفعہ نہیں بار بار بے نقاب کر چکے ہیں ہم ان کو. تو وہ 10 جہاز آ گئے جی، وہ جی امریکہ کو دے دیے جی، وہ ایسے ہو گیا جن کا وجود ہی نہیں ہے، نہ تو 10 آئے، ایک جہاز ہے تو ابھی دوسرا جہاز ہی نہیں آیا. تو یہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلا کے کیا ایران اور پاکستان کے یا جو ہمارے جتنے اسلامی برادر ملک ہیں ان کے اوپر پاکستان کی طرف سے بد اعتمادی پیدا کرنا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان جنگوں میں پروپیگنڈا کا سب سے بڑا ایک برا کھیل کھیلا جاتا ہے. اس میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اس میں مختلف قسم کی غلط باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ دوسری جنگ عظیم میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ کئی ایسے معاملات تھے جہاں پہ ڈس انفارمیشن پھیلا کے اور اتحادی فوجوں نے فائدہ حاصل کیا. اسی طرح سے اس وقت انڈیا اور افغانستان اور پاکستان کی دشمن قوتیں مختلف طریقے سے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلا کے بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ افواہیں بناتا ہے اور بیوقوف لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور وہ ڈس انفارمیشن کی پہلے تصدیق کریں اور مختلف چینلز کو مختلف طریقوں سے اس خبر کی پہلے تصدیق کرنے کے بعد پھر اس کو شیئر کریں اور ایسے شیئرنگ شروع کر دیں اور بلا وجہ شیئر بس دکھا اور جناب نے جذباتی ہو کر شیئر کرنا شروع کر دیا، یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں ڈوگر صاحب ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جنگیں بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جو وسائل کی جنگیں ہیں، اور وسائل کی جنگوں کے ساتھ ساتھ اپنی داغ بٹھانے کے لیے اپنے جو ایجنٹ ہیں یا اپنے تھانے دار ہیں ان کی قوت کو بہتر کرنے کے لیے، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کی فوجی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اور یہ جنگوں کا سلسلہ یہ 19ویں صدی میں 1935 میں جب میکسیکو نے اپنے جو آئل تھا اس کو نیشنلائز کیا تو اس وقت بھی وہاں پہ ایک جنگ مسلط کی گئی تھی اور وہاں پہ بغاوت کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میکسیکو نے اس وقت عوامی طاقت کے ساتھ اس کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد 1953 میں اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو جب نیشنلائز کیا ڈاکٹر مصدق نے، تو پھر اس وقت اس پہ بغاوت کی گئی اور وہاں پہ اپنے ایجنٹ جو تھے ان کے ذریعے سے وہ وہاں پہ انقلاب لائے گئے اور ڈاکٹر مصدق کو ایک لمبی قید کی میں رکھا گیا۔ پھر آپ چلی میں اسی طرح سے ہوا، پھر پاکستان کی جو ایٹامک پالیسی تھی اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے یہاں پہ پاکستان میں باقاعدہ کھیل کھیلا گیا اور اس کھیل کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور یہاں پہ مارشل لا لگوا کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے رستے ہموار کیے، اور اس کے بعد پھر جن کو آپ مجاہدین کہتے ہیں ان کا جناب علی ٹریننگ کی گئی، اور وہی ناسور آج ہمارے لیے باعث تکلیف ہیں اور ہمارے لیے مسائل کا پیدا کر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری بازاروں میں، گلیوں میں، عبادت گاہوں میں وہاں پہ 80,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا، 69 لوگوں کو شہید کیا۔ جس وقت یہ ٹریننگ ہو رہی تھی اس وقت وہ معتبر ذرائع سے اور بہت ساری ایجنسیز کے ذریعے سے یہ تھا کہ وہاں پہ موساد اور CIA کے لوگ بھی ان کی ٹریننگ میں ساتھ شامل تھے۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات ہوئے تو وہ تعلقات اب مستحکم ہو گئے اور آج افغانستان، انڈیا اور اسرائیل ایک پیج پہ۔ میں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وینزویلا کے آئل پہ قبضہ کرنے سے پہلے یہ انرجی سٹڈی پالیسی جو ہے وہ سن 2020 میں USA نے کنڈکٹ کروائی۔ اس پالیسی میں وہ باقاعدہ 2021 میں وہ ریلیز ہوئی اور 2021 میں وہ پبلش ہوئی۔ اس پالیسی کے مطابق یہ تھا کہ اگر وینزویلا کا تیل جو ہے وہ امریکہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر کیونکہ تھکنیس بہت زیادہ ہے، بچومن زیادہ ہے، جیٹ فیول کم ہے، گیسولین کم ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایران کا آئل جو ہے وہ شامل کر لیا جائے تو پھر اس کی جو تھکنیس کم ہو جاتی ہے، ریفائنری جو سستی ہو جاتی ہے، اور یہ اس پہ ایک پورا لمبا چوڑا ایک وہ ریسرچ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وسائل کی جنگ کے ساتھ ساتھ جہاں کے عراق میں جیسے وہی کڑی آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر وینزویلا اور ادھر جی بالکل وہی کڑی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ وینزویلا کا پہلے آئل حاصل کیا گیا ہے، اس کے بعد اب ایران کی کوشش کی گئی ہے۔ ایران کے ساتھ اس میں دو وجوہات ہیں، ایک تو ایران کی فوجی قوت کو ختم کرنا تاکہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہے، اور اسرائیل کو وہاں پہ بطور تھانے دار وہاں کے مشرق وسطیٰ اور عرب کنٹریز پہ ایک تھانے دار بنا کے رکھنا تاکہ امریکی مفادات کو گزن نہ پہنچے اور وہ اسی طرح سے غلامی جو ہے وہ کی زندگی گزارتے رہیں۔ اور اب جہاں تک یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری بکواس ہے، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ صدام کو جو اپریل گلاسپی تھی امریکن ایمبیسیڈر، وہ کویت پہ قبضہ کرنے کے لیے صدام حسین کو باقاعدہ وہ مشورہ دیتی ہے، وہ صدام حسین کویت پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر امریکہ چڑھ دوڑتا ہے کویت کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس سے قبل صدام کو اشارہ کر کے اس کو لاجسٹک سپورٹ کی گئی اور انقلاب ایران کے خلاف 8 سال انہوں نے وہ جنگ لڑی۔ یہ سارے تانے بانے مطلب یہ ایٹم اور یہ اس طرح کیمیائی اسلحہ یہ ایک بہانہ ہے سر، یہ بالکل ایک بہانہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جناب جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو عراق پہ حملہ کرتے وقت کچھ ملا ہی نہیں وہاں سے، پھر اس کے بعد پھر کہا وہ میس پیریڈ کی ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی بات کی، وہ کہاں گئے؟
اس کے بعد پھر آپ نے شام میں جو کچھ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے عراق میں کیا, پھر اس کے بعد آپ نے لیبیا میں کیا, اب آپ یہاں پہ آ گئے. اور ایون کہ پاکستان کی تباہی کا بھی یہی ہمارے دوست تھے جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ ہم نے ایسے تعلقات اڈاپٹ کیے کہ جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ وظیفہ خوانی تھے, کرتے وظیفہ رکھ لیتے تھے, اور جس کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے وہ قسمت خراب ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ قومیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی اور وہ خود اپنے فیصلے خود نہیں کرتی, وہ کہیں واشنگٹن سے یا کسی اور جگہ سے ان کے فیصلے نہ ہوں, تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی اور اپنے کام کر سکیں گی. اپنی قوم کو اگر آپ نے بہتر زندگی دینی ہے تو اس کے لیے آپ کے وسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے, نہ کہ کسی اور قوم کے پاس. اور ڈاکہ زنی راہ زنوں نے پوری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے, اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے رانا اعجاز حفیظ صاحب, پاکستان کی جو ہے عالمی سطح پہ جو اہمیت ہے اس سے خائف جو ہے انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کی وہ امن کے لیے کوششیں چل رہی ہیں, اس کو سبوتاژ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ ہمارے اداروں نے بے نقاب کر دیا ہے. ان کو یہ بھی بتا دیا کہ انڈیا سے کیا آپریٹ ہو رہا ہے, افغانستان سے کیا آپریٹ ہو رہا ہے. جس طرح ہم نے پہلگام کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ آج, اسی طرح اب بھی یہ جو ڈرامہ شروع اس نے کیا تھا چلانے کا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے دل کے اندر پاکستان کے لیے نفرت ڈال دی جائے, یا مشرق وسطیٰ کے دوسرے جو اسلامی برادر ملک ہیں ان کے اندر اس طرح کی کوئی افراتفری یا پاکستان سے بد اعتمادی کی جائے کہ پاکستان تو ایسے ڈبل پالیسی کھیل رہا ہے. حالانکہ پاکستان جو ہے اس وقت اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے اوپر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا ایران برادر اسلامی ملک ہے, ہماری بارڈر لائن ہے اس کے ساتھ. اگر دوسری طرف بات کی جائے اگر سعودی عرب کی, تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا سیکیورٹی معاہدہ بھی ہوا ہے پاکستان کے لیے, تو اس وقت بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے دور کرے. تو اس کے اوپر رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھ سے پہلے جس طرح دونوں بھائیوں نے بات کی, یہ بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے جس طرح پاکستان اس پورے کرائسس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس کے اداروں نے, پرائم منسٹر نے, آرمی جنرل اسمبلی صاحب نے اور باقی پوری ٹیم نے جس طرح مل کے اس سارے مسئلے کو ٹیکل کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان اس مشکل وقت میں پاکستان پر دنیا میں ایک نمایاں قوم کے طور پہ سامنے آیا ہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے جو بھی آپ نے بات کی ہے, ابھی 2 دن پہلے اسرائیل نے کوشش کی کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی اور ان کے جو اسپیکر ہے اسمبلی کے, ان کو ہٹ کیا جائے, پورا اطلاق کر دیا گیا تھا ان کو. پاکستان کی ایجنسیوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا, انہوں نے فوری طور پہ امریکہ سے بات کی, انٹرنیشنلی بات کی اور اس کو رکوایا. انہوں نے کہا کر دیا اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ پیس کا پروسیس ختم ہو جائے گا. دیکھیے پاکستان تو اپنا رول ہمیشہ سے ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. بات یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کو اون کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم خود ہماری بحیثیت قوم میں اس کو اون نہیں کرتے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ کوئی بھی اچھی کام ہے نا, ہم پاکستان کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے, ہم پولیٹیکل اینگل سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. اور اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل اینگل ہے آپ کا, نون لیگ کا وہ اپنا رکھے, پیپلز پارٹی کا اپنا رکھے, پی ٹی آئی کا اپنا رکھے, باقی سیاسی تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. اصل بات تو یہی نا, پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں, پاکستان کو اپنے دل سے اپنی نظر سے نہیں دیکھتے. نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب پاکستان سے مطلب ساری چیزیں اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے, آپ دیکھیں نا جس طرح خان صاحب کا بیٹا وہاں پہ کر رہے ہیں, تو یہ یار اس طرح کی کیوں چیزیں کرتے ہیں کہ آپ ایک ذات کے لیے پاکستان کی عزت داؤ پہ لگا دیں, پاکستان کی وہ معیشت تباہ کر دیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں نا, انہوں نے میثاق جمہوریت کیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے. انہوں نے دیکھا کہ یار ہم آپس میں لڑیں گے تو پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوگی, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت شامل کیا, سب سے بات کی اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, مگر وہ تیسری قوت لے کے آگے. بات یہ ہے کہ اب اچھا وہ خالی یہ ایک ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں جب پاکستان کی IMF سے بات چلی تو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ جی آپ پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ ہونے دیں. وہ تو کوشش کر رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ ان پوری رجیم کی ان کے فالوورز وہ ان کا نا پاکستان سے پیار کا رشتہ. اچھا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے؟ سر یہ ان کو سوچنا چاہیے نا, ان کے لیے یہ پرابلم ہے. اچھا تمام سیاسی جماعتیں, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں,
لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کی بات ہی نہیں کرتے, وہ صرف اپنی قیادت کی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نے فرمایا کہ دو ان کی لیڈرشپ جو ایران کی, ان کو جب انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تو پاکستان کی ایجنسیاں جھاگ رہی تھی نا, جنہوں نے فوراً امریکہ سے بات کی کہ ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات کی, اور دوسری طرف یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹس مین کہ آپ کی ایجنسیاں الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے پاورفل ہیں. کوئی شک نہیں اس میں, جو مجھ سے پہلے ابھی بات کی نا بھائی نے, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جو حکمران ہیں خاص طور پہ دنیا کے, امریکہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ کمپنیوں کے بیس پہ چل رہے ہیں. اب آئل کی کمپنی ہے, امریکن ڈالر انہوں نے جو کہ آئل کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے, اب وہ ساری گیم ہی دیکھیں نا, دنیا مر رہی ہے. امریکن کمپنیوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں اس سارے کرائسس میں. کون سی دنیا کی بڑی کمپنی ہے؟ ساری امریکنز ہیں. رحم صاحب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, نون لیگ کیا کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف یا باقی سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. ایک سیاسی جماعت کے اندر کچھ لوگوں کے وہ انتشاری سسٹم کے علاوہ اس وقت جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو سب کٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس وقت کون سی سیاسی جماعت ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان سفارتی لحاظ سے الحمدللہ بہترین جا رہا ہے. اس وقت سفارتی سطح پر پاکستان جو ہے اس کی بڑی گڈ ول ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بلکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اس وقت انتہائی خائف اور بڑا بکھلاہٹ کا شکار ہے, جس طرح چوئی صاحب نے کہا تھا. چوئی صاحب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن میری ایک ذاتی آبزرویشن ہے, اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑا تجزیہ رکھتے ہیں, بڑی اس پہ اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی پوری انٹرنیشنل پورا سینیریو کے اوپر. تو میری ذاتی سی آبزرویشن ہے کہ اگر یہ جنگ رک بھی جاتی ہے, اور انشاءاللہ رکنا ہے, اس نے دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اختتام ہونا ہے, آج نہیں کل, ہفتے 10 دن مہینے کو اس نے اختتام ہونا ہے. کتنا نقصان ہو کے ہوتی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس کا اختتام ہونا ہے اور عنقریب ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ پاکستان ہی کردار ادا کرے گا. میرے خیال میں جب یہ جنگ رکے گی تو وہ امریکہ پہلے والا امریکہ نہیں رہے گا, وہ ایران پہلے والا ایران نہیں رہے گا, اسرائیل پہلے والا اسرائیل نہیں رہے گا, پاکستان پہلے والا پاکستان نہیں رہے گا, اور نہ ہی پہلے والا انڈیا رہے گا. اس کے علاوہ یورپ بھی پہلے والا یورپ نہیں رہے گا. بہت ساری تبدیلی آئے گی, بہت سارے گروپس بنے گے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے نیٹو فلاں ساری چیزیں, مطلب اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی تبدیلیاں آنے کے امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں, یورپ میں کرتے ہیں, امریکہ میں, اسرائیل, آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں 3 جو بنیادی ملک ہیں نا وہ انوالو ہیں, جو وار میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں. اس میں ایران, یو ایس اور اسرائیل. اچھا, ان تینوں کی ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے, اور باقی جو ان کے ساتھ انڈائریکٹلی انوالو ہوئے ہیں, جیسے جس میں یو اے ای ہے, سعودیہ ہے, قطر ہے, باقی کنٹریز ہیں, یا لیبنان ہے, یمن ہے, وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں ود دس وار. اچھا, اس میں ان سب کی خواہش تو ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. ان ملکوں کی بھی یہ خواہش ہے اور ان کی ضرورت ہے. اس وقت $18 بلین میرا خیال ہے یو ایس کا خرچ ہو چکا ہے اس وار میں. اور ان کی ایک اور چیز میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں بتاؤں کہ یہ جو ایران کا اٹیک آن ڈفرینٹ یہ جو بیسز ہیں, یو ایس بیسز ہیں مڈل ایسٹ ہے, اس میں کئی امریکی فوجیوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل میں بے تحاشا ہلاکتیں ہوئی ہیں, بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے ہیں, جس کی اطلاعات ہمیں نہیں آ رہی. وہاں کا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس خبر کو باہر نہیں نکال. کل اس کا وہ شہر کا میئر جو ہے وہ تو چیخ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس میں میرا خیال ہے اس وقت تمام یہ جتنے بھی فریق میں آپ کو بتائیں, افریقین بتائیں, ان کی شدید ترین خواہش ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. 6 اپریل کا جو ٹائم ٹرمپ نے 10 دن کا ٹائم دیا, اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ آپ نے پہلے جیسے بتایا بڑا کلیدی کردار ہے. اس میں جو اٹیک انہوں نے کرنا تھا, میرا خیال ہے اس وقت جو یو ایس کی پوزیشن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ جنگ بند ہو جائے اور اس کا وہ چتراہٹ برقرار ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہ جو موجودہ پاکستان میں بھی جب کوئی پریا پنچایت ہوتی ہے تو اس میں جو فریق ڈیمیج ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میری چودراہٹ قائم رہے, تم میری طرف سے کردار ادا کرو. جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار تم میری طرف سے میری چودراہٹ بھی قائم رہے, کیونکہ پنڈ کے کمی سے میری لڑائی ہو گئی ہے. لگتا ہے یہ چودھری کے گلے میں پڑ گئی ہے. ہاں, وہ کہتا ہے یار میری اس سے لڑائی ہو گئی ہے, کسی طریقے سے تم ایسا کردار کرو میری چودراہٹ بھی, میری پگ بھی قائم رہے اور یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے. سیم سچویشن اس سے امریکہ تو چاہ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بند ہو جائے. اچھا, اس میں پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. دیکھیں اس میں جو بعد کے حالات ہیں وہ یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو ٹریڈ سینکشنز ہیں ان میں میرا خیال ہے وہ اٹھائی جائیں گی, نمبر 1.
اچھا اس میں کچھ پوائنٹس ایران کے ہیں, کچھ 15 نکات یو ایس کے ہیں جی کہ یہ آپ کریں, آپ اپنی افزودگی جو ہے یورینیم افزودگی بند کی جائے, اور آپ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کلیئر کریں, اس پہ اپنا کنٹرول بند کریں, اور بلا بلا اس میں کئی. لیکن جو ایران والی سائڈ کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو بڑا قابل غور ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا اسٹریٹ آف ہارمز ہمارا جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا, اور بلکہ اس پہ ہمارا کنٹرول قائم رہے گا, بلکہ ایک مزید کنٹرول ہوگا جو پہلے تھا. میرا خیال ہے اس میں نقصان جو سب کو ہوگا کہ پہلے اس پہ ایران کا کنٹرول ایز آفیشیل کنٹرول نہیں تھا. ناؤ دے وانٹ آفیشیل کنٹرول آن اسٹریٹ آف ہارمز. ایک تو یہ بہت بڑا, اگر اب دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کس طرف لگتی ہیں, کہیں طرف کلیئر ہو جائے گا. اچھا اگر یہ نہیں ہوتا آگے, جیسے آپ نے پہلے مجھے خدشہ ظاہر کیا, اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ تب بھی یہ جنگ بہت لمبی جنگ نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے میں اس سے گاڈ فاربڈ یہ بات کر رہا ہوں, تو یہ خدا نخواستہ کسی غلط طرف نکل سکتی ہے, یہ جنگ کسی غلط طرف اس کے رخ ہو سکتا ہے. اچھا بہرحال ہم ایک لیٹس بی ٹیک اٹ ایز پازیٹیو کہ ہم اس کو کسی طریقے سے جنگ کو بند کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں پاکستان کو جو ہماری یہ گیس پائپ لائن ہے, اللہ کرے ہمیں اس میں سے بینیفٹ لیں. ہم گیس پائپ لائن جو ایران سے آ رہی ہے ہم اس کو ڈکلیئر کرا لیں کہ وہ آئے گی, نمبر 1, جو ہم پاکستان کو فائدہ لینا چاہیے اس وقت. نمبر 2, پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو ٹریڈ سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں گی. نمبر 3, جو انڈیا کی طرف جھکاؤ تھا ایران کا وہ پاکستان کی طرف آ جائے. نمبر 3, پاکستان کی ایگریکلچر کو بہت بوسٹ ملے گا انشاءاللہ. پاکستان کی سب سے بڑی جو منڈی اس وقت ایران میں بن سکتی ہے وہ رائس کی ہے اور باقی چیزوں کی ہے. آپ کی ایک ٹریڈ کھل جائے گی. نمبر 4, پاکستان کو ایران سے تیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی آئے گا. ہمارا بارڈر ہے ان کے ساتھ, ہم ڈائریکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا بینیفٹ ہم لینا چاہیے وہ اس وقت یہ لینا چاہیے کہ پاکستان ایران سے جو تیل ہے وہ ڈائریکٹ لے. بے شک وہ بارٹر ٹریڈ کرے, بے شک وہ اپنی زرعی جو ہماری اجناس ہیں ان کے بدلے میں ایران سے تیل لے یا کسی اور طریقے سے لے. جو ڈالر کا اس کے درمیان میں رول ہے اس کو اگر ہم کسی طریقے سے اس میں ختم کر دیں تو یہ بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں. بینگ آربیٹریٹر, آپ کا ایک کردار ہے, آپ کا اگر اسلام آباد میں سمٹ ہوتی ہے تو ہمارے اپنے کئی فائدے اس میں حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 5, جو ہم پاکستان اور افغانستان کے ساتھ اور انڈیا جو اس میں ایک ہماری وار چل رہی ہے اس میں ہم امریکہ سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. ذاتی آبزرویشن دی تھی کہ تبدیلی آئے گی, تبدیلی تو آ گئی نا. پھر دیکھیں پاکستان کا کردار جو ہے اس خطے کے اندر کیا ہوگا, انڈیا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا جائے گا. اور اسی طرح جرمن کی بات کر لیں, جرمن نے ابھی آپ نئے ہرمز کے حوالے سے بہت بڑا بیان دیا تھا کہ دیکھیں جو خود جو ہے وہاں پہ وہ نہیں لے کے جا سکتے, باقی دنیا کی کیسے وہ حفاظت کریں گے. اور اسی طرح فرانس نے کہہ دیا تھا کہ ہم فوج نہیں دیں گے آپ نئے ہرمز کے اوپر لڑنے کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ تبدیلی تو آ رہی ہے نا. امریکہ کا میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑا اکیلا ہو گیا ہے, نہ اس کو یورپ کی طرف سے سپورٹ ملی, نہ اس کو انگلینڈ کی طرف سے سپورٹ ملی, نہ نیٹو فورسز کی طرف سے. اسرائیل کی سازش میں آ کے وہ اپنا بھی. اچھا اس میں ایک آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک بڑا اچھا کردار ادا ہوا ہے جی کہ جو نیٹو فورسز کا انخلا فرام عراق, اور کافی زیادہ تعداد میں تھا. تو میرا خیال ہے اب جو اسرائیل ہے وہ پھنس چکا ہے, 5 طرف سے پھنس چکا ہے. ادھر سے یمن سے یودیز اس پہ اٹیک کر رہے ہیں, لیبنان سے اس پہ حزب اللہ اٹیک کر رہا ہے, بے شک وہ بھی اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے اسرائیل ہر طرف سے جو ہے وہ دیکھیں ان کا دیکھیں وہ کیا کریں گے لوگ جن کے خاندان تباہ کر دیے بغیر وجہ کے, لبنان, فلسطین, جس طرح سب جگہوں پہ تو اس نے بڑے شام کے اندر کیا کیا ہے اسرائیل. دیکھیں ایران کا اس وقت جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے کہ اس نے عراق کے اندر جو اس وقت ایویکیوشن آف یہ نیٹو فورسز ہوئی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی. اس کے علاوہ جو لیبنان کا جو انہوں نے کھول دیا ہے, اٹیک کھول دیا ہے, اس طرح یمن سے وہ یودیز نے اٹیک کرنا, آج بھی میرا خیال ہے بہت بڑا اٹیک ہوا ہے یودیز کی طرف سے اسرائیل کے اوپر. تو میرا خیال ہے اس وقت, اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن ہے, جو یو ایس بیسز کے اوپر 15 سے زیادہ فوجی یو ایس فوجی جو میرے نالج کے مطابق جو مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا بلینز آف ڈالرز کی اس میں ریڈار سسٹم ختم ہو چکا ہے. نیٹو کی خاموشی اس پوری جنگ کے اندر, اور امریکہ کہہ رہا ہے جی میری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, میں نے بہت خرچہ کیا نیٹو کے اوپر, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جو اس وقت امریکہ کی جہاں بھی امریکہ نے عراق میں گیا یا کہیں بھی دنیا میں گیا تو وہ نیٹو فورسز کے, یا افغانستان میں گیا تو نیٹو فورسز کی اس کو بہت سپورٹ تھی, یورپ کی بہت سپورٹ تھی, یو کے کی بہت سپورٹ تھی, فرانس, جرمنی, یہ جتنے بھی ملک آپ کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا, ان کی بہت سپورٹ تھی. اس وقت تو آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں ایران کے اوپر جو اٹیک کیا اس نے, تو اس وقت امریکہ اکیلا رہ گیا.
میرا خیال ہے یہ سفارتی سطح پہ امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور ٹرمپ کی بکلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے ہر طرف یہ کہا، کئی بارہا یہ کہا کہ مجھے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یو کے پرائم منسٹر سے، یا فرانس کے، یا اٹلی کے، یا جرمن کے. تو میرا خیال ہے اس وقت امریکہ اس معاملے میں اکیلا رہ گیا. وہ اس وجہ سے نا کہ یہ جس طرح کسی کی جنگ کے اندر امریکہ جو ہے کودا ہے اسرائیل کی جنگ کے اندر، تو وہ دوسرے ممالک کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں کوئی چیز اس طرح سے ملی نہیں ہے، کسی کی جنگ میں ہم کیوں کودے خام. سر امریکہ اور اسرائیل کو تو میں ایک ہی کنسیڈر کرتا ہوں، امریکہ اسرائیل کی جنگ میں کودا یا اسرائیل امریکہ کی جنگ میں کودا، وہ دے ون اینڈ سیم تھنگ. بہرحال ان کے مفادات ہیں، ان کے جس طرح سر فرما رہے تھے کہ یہ آئل کی جنگ ہے، یہ وینزویلا پہ اٹیک کیا، ان کے پرائم منسٹر کو، ان کی وائف کو اٹھا لینا، ان کی فرسٹ وومن کو. ڈاکٹر زرار یوسف صاحب، یہ جنگ کا اب خاتمہ، اس جنگ کا اختتام ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس جنگ کو کیوں رکنا چاہیے؟ اس خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن برقرار ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سر، جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک قتل و غارت اور انسانی جانوں کا ضیاع ہونے کے علاوہ انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا اور دوسرے بہت سارے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور وہ قومیں کوئی بھی ہو، وہ ان قوموں کا بہت برا حشر ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں کوئی نیئر اباؤٹ کوئی 7-8 ہزار سے زائد جو ہیں وہ عمارتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اس طرح سے اسرائیل میں تباہ ہو چکی ہیں. اسی طرح سے جو جہاں جہاں امریکن زادے ہیں وہاں پہ لبنان، فلسطین وہاں پہ ہو گئے ہیں. تو جنگ کا بند ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے فلسطین اور غزہ میں بچوں تک کو مار ڈالا، ان کے اندر انسانی ہمدردیوں کا فقدان ہے، اور وہ کسی بھی وقت میں ممکنات میں شامل ہے کہ وہ ایران کو ہیروشیما بنانے کی کوشش کریں. یہ آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے مطلب اس کو ناکامی اپنی ہضم نہ ہو. جب ان کو اپنی ناکامی ہضم نہیں ہوگی. یہ امریکہ نے بھی ہیروشیما اسی وقت بنایا تھا جب ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی کہ ہم اس وقت جنگ ہار رہے ہیں. تو آج جو صورتحال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دنیا کے اندر جو اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، ان کو بھی اپنا جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر امن ہو سکے. اور یہ انسانیت کی خاطر یہ کام ان کو کرنا چاہیے اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اچھا، ابھی اگلا میرا سوال آپ سے ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان جو سفارتی سطح پہ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسپیشلی جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہوئے تھے، میں مئی 2025 کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد کی صورتحال جو ہے ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. تو آپ پاکستان کی سفارتی جو اس وقت کامیابیاں ہیں اس کے اوپر، اور جو پاکستان جو اس وقت مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین مہیا کر رہے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کا یہ رول ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور ہمیں توقع ہے، یہ امید ہے، ہمارے دل کی یہ آواز ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں کامیاب ہونا چاہیے، اور یہ جنگ بند ہونے میں پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا اور یہ جنگ بند ہوگی. ایران صاحب، سفارتی محاذ پہ پاکستان الحمدللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہے، اور دشمن آپ کا خائف ہے. ادھر سے انڈیا اور افغانستان گٹھ جوڑ کر کے کسی بھی طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ کسی نہ کسی طرح ناکام کیا جائے، لیکن الحمدللہ جتنی وہ کوشش کرتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور پاکستان ایک سٹیپ اور آگے جا رہا ہے. اس کے اوپر سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا، اس اصل پرابلم کیا آئی؟ پرابلم یہ آئی ہے کہ امریکہ نے جب یہ اسرائیل کے کہنے پہ ایران پہ اٹیک کیا ہے، اس سے پہلے جب عراق آیا تھا یا اس نے افغانستان آیا تھا، تو اس وقت اس نے UN میں پہلے قرارداد پاس کروائی اور سب کو ساتھ، نیٹو کو ساتھ لے کے چلا تھا. یہاں پہ وہ خود ہی آ گیا اور اس کے بعد سب کو کہا تم بھی آ جاؤ. جب اس نے کہا تم بھی آ جاؤ تو کسی نے آنے کا انکار کر دیا. مطلب بڑی بڑی جو یورپ کی بڑی طاقتیں ہیں اس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے. مطلب اسپین نے صاف کہہ دیا ہم نے بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے. فرانس نے بھی کہہ دیا، جرمنی نے بھی کہہ دیا. سو ترکی جو ہے وہ بھی نیٹو کا اہم حصہ ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ سب سے زیادہ اس کی بات نیٹو تو ہے نا جی. وہ سر پنجابی کی مثال ہے کہ جناب علی گدڑ دی موت آندی ہے تو شہر نو نستا ہے.
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ को कहा कि जी कि ये मैं अपनी रियासत बनाऊंगा। फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि जी मुझे ग्रीनलैंड दे दिया जाए। तो ये चीजें जो थी वो पता चलता है कि ये कैसा तोसी पसंदाना दिमाग है और कैसा बेवकूफाना तरीकेकार वो पागल हो चुका है, जिसकी वजह से ये किया। तो जो उसने अपने लिए खुद ही गड़े खोदे और नीटो इस वजह से अमेरिका के साथ मैं कहता हूँ वो जो पाकिस्तान जो है ना, ये जो ट्रंप है, ये अमेरिका के लिए गोरबाचोव साबित हो रहा है कि जिस तरह उसने रशिया को अफगानिस्तान की जंग में इतना लंबा घसीटा कि वो रशिया टूट गया। यही हाल इस वक्त अमेरिका का है कि अमेरिका की इकानमी इसको क्लैप्स कर गई हुई है और वो सबसे ज्यादा दुनिया में जो कर्जे हैं वो अमेरिका के ऊपर है और वहां पे सारा कुछ जो कंट्रोल है वो मल्टीनेशनल कंपनियों का है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वो हर चीज कर रही हैं वहां पे। तो इस वक्त जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब ने अमेरिकन अवाम के साथ उनका कोई राब्ता तल्लक वाली बात नहीं है। असल में वो उन कंपनियों के नुमाइंदे बने हुए हैं, जो ऑयल की कंपनियां हैं, जो बाकी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बड़े, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। और पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान ने हमेशा से कोई भी वक्त हो, पाकिस्तान की इकॉनमी कम है, पाकिस्तान के पास अपने पास वसाइल नहीं है, मगर पाकिस्तान ने हमेशा आलमी इस्लाम के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी मौके पे कोई भी आप देख लें, फलस्तीन का इशू देख लें, चाहे हमारे इन लोगों ने माजरत के साथ कहना पड़ता है बहुत सारे ममालिक के बारे में, हम उनका साथ दिया है हमने, हमेशा देते रहेंगे, मगर जब हमारी बारी आती है तो हमारे दुश्मन का साथ देते रहें, ये भी एक फैक्ट है। मगर बात यह है कि आज इंडिया और इसराइल जो कुछ कर रहे हैं, ईरान को नजर आ गया है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पकड़े गए हैं उनकी जासूसी करते हुए, जो वहाँ पे उनको उनकी जो लीक कर रहे थे, उनकी जो जितनी भी उनकी सिक्योरिटी के मामला, बाकी चीजें, अब वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से, जो मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा एक आरसीडी बनी थी आज से 50 साल पहले, उसमें टर्की, ईरान और पाकिस्तान शामिल थे, उसमें बहुत सारी चीजें थी, मगर वो हालात की गर्द में बैठ गई है वो। तो मैं समझता हूँ अब इलाकाई हमें ताकतों के साथ मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस तरह के इत्तेहाद दुनिया के अंदर जो है ना, जो मैंने पहले इशारा किया था, इस तरह के जो इत्तेहाद है ना बहुत बहुत बड़े बड़े, वो टूटने का खदशा है इस वक्त। दोबारा नहीं टूटेंगे, मगर आपको एक बार के बाद देखिए मगर जो पाकिस्तान का जो पहले एग्रीमेंट हुआ था सऊदीया के साथ, 5 पैक्ट हुआ है, उसके बाद तुर्की भी उसमें तकरीबन शामिल हो चुका है, और उसके बाद ये ईरान वाला मामला तो हमारा दूसरा घर है, वहां पे हमारे तुर्की उसमें शामिल हो गया ना। अब आप देखें जो जहां जहां भी कोई प्रॉब्लम आई वहां पे शाम में देख लें, अब तीनों मुल्क वहां पे एक ही जगह ऑपरेट कर रहे हैं, हुसियों के साथ खराब भी ऐसे ही चल रहा है वहां पे, मगर हमारे कुछ बरादर इस्लामी मुल्क मुखालफों के साथ खड़े हैं, ऐसा भी है ना मामला। बात है मगर इस सारी पहले राना साहब अपनी सरजमीन जो है वो मुकद्दस होनी चाहिए, फिर अगली कहानी होनी चाहिए। और हमें बहुत सारे जज्बाती लोग करते हैं जी पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, पाकिस्तान को वो करना चाहिए था, पाकिस्तान बेहतरीन स्टाइल में अपनी भारतीय सतह पे जा रहा है। चौधरी साहब, अब जंग के असरात तो मुआशी तौर पे बड़े हो रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी आए, उन्होंने कहा जी पेट्रोल जो है वो इतना महंगा और होना था, जो डीजल है वो 200 को समथिंग ऊपर हो जाना था, 95 के लगभग, और मजीद महंगा होना था पेट्रोल। लेकिन ये हम जो बोझ है सारा हुकूमत जो है अरबों रुपया अपने ऊपर डाल रहा है और हम नहीं कर रहे कि अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जंग जो है ये तो किसी सूरत भी जंगें ठीक नहीं होती, ये इसके असरात पड़ते। अगर ये जंग तवील होती है तो सर जी मुआशत को आप कहाँ देख रहे हैं? अच्छी तरह देखें, इसमें ना कुछ स्टेप्स हमें गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन वॉर फुटिंग लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेने पड़ेंगे, यस लेने पड़ेंगे। कुछ लिए हैं, कुछ मजीद लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपने कहा जी वर्क फ्रॉम होम वाला जो है, इसको मजीद प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि फ्राइडे सैटरडे संडे की जो सैटरडे संडे अक्सर फेडरल अदारे बंद होते थे, अब उन्होंने साथ फ्राइडे को भी ऐड कर दिया। चलें, दिस इज गुड। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कुछ अदारों को कर दिया उन्होंने, कुछ डिपार्टमेंट्स को 50% उसकी जो है वो हाजिरी कर दी। आज जो 50% लोग आएंगे वो कल नहीं आएंगे, और जो कल आएंगे वो परसों नहीं आएंगे। तो इस तरह उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, और बाकी जो नहीं आएंगे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया गया टिल 31, जो उसको मेरा हाल एक्सटेंड करना पड़ेगा मजीद। इसको शायद सुनने में आया इसको 2 हफ्ते मजीद एक्सटेंड करने का, सिवाय उन स्कूल्स के जिनमें एग्जाम्स चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, एग्जाम्स तो शुरू हुए जी। इसी तरह से मेरा ख्याल है नंबर 3 पे जिस तरह हमें फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए कि जो ईवी बाइक्स हैं या ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या बाइक्स को फौरी तौर पे इन पे ड्यूटी फ्री करके इन पे बल्कि सब्सिडाइज करना
چاہیے گورنمنٹ کو, بینکس کو اس پہ ایزی لون کرنا چاہیے, انٹرسٹ فری لون کرنا چاہیے, انٹرسٹ فری لون گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ جس سے آپ کا پیٹرول کی فیول کی جو الیکٹرک بائکس ہو یا الیکٹرک گاڑیاں ہوں ان کو, جی اس سے آپ کی جو فیول کی کھپت ہے اس میں خاص طرح کمی آئے گی. ایک تو یہ میرا فوری طور پہ جو کیا جائے. اسی طرح جو آپ کا ماحولیاتی آلودگی میں بھی فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا. سولرائزیشن جو پاکستان میں بہت پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ہماری انڈسٹری اور کمرشل اور جو ہماری گھریلو صارفین ہیں وہ سولر پہ ٹرانسفر ہو چکے. اس کو مزید فیسلٹیٹ کرنا چاہیے, بلکہ یہ جو آپ نے سنا ہے پچھلے دنوں کہ انہوں نے کہا کہ نیٹ میٹرنگ بند کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے اس کو نیٹ میٹرنگ دوبارہ کھولنی چاہیے اور سولرائزیشن کو دوبارہ سے فعال کرنا چاہیے. جو علاقے اور جو گھر گھریلو صارفین یا جو انڈسٹری یا کمرشل ایریاز جو رہ گئے ہیں ان کو دوبارہ سولر پہ ٹرانسفر کرنا چاہیے. نمبر 4, آپ کو جو ہماری کول انرجی ہے اس کو, جو ہماری حیدرآباد ہے یا جو باقی بلوچستان سائڈ پہ, اس کو فوری طور پہ اس کو مزید ایکٹیو کرنا چاہیے. جو کول سے ہماری اس طرح کے اور پاور پلانٹس وغیرہ لگانے اور کول کے اوپر جو ہماری انرجی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ونڈ کے اوپر ہمارا جو سیکٹر ہے, جو سندھ سائڈ پہ کوریڈور ہے, جو ونڈ انرجی ہے اس کو تیزی ونڈ یا واٹر کے اوپر یہ زیادہ میکسیمم جائے. جی ونڈ کے اوپر, واٹر کے اوپر تو جو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ جی واٹر کے اوپر تو ہمارے جو آلریڈی ڈیمز ہیں وہی انڈر کیپیسٹی. اچھا اب اس میں آ گیا ونڈ, تو ونڈ کے اوپر جو ہے ہمیں کام اپنا تیز کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس مختلف جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ٹائمنگز ہیں, کمرشل ٹائمنگز ہیں, جو بازاروں کے ٹائمنگز ہیں, ان کے اندر فوری طور پہ 8 بجے تک میرا حال ان کو بند کرنے کا جو آپ نے کہا. لیکن اس میں ساتھ ایک امپیکٹ اور بھی آتا ہے جی. اب آپ نے کہا جی ریسٹورینٹس کو بند کر دیا جائے. اب دیکھیں ریسٹورینٹس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ ویٹرز ہیں یا جو سٹاف ہے جو کام کرتا ہے ان ریسٹورینٹس میں جو کام کرتا ہے, دیکھیں جب آپ ان کی, وہ دیہڑی دار طبقہ ہے, جب آپ ان کی وہ پابندی لگاتے ہیں. سے میں تھوڑا سا یہاں پہ یس کرتا چلوں کہ ریسٹورینٹس بند کرنے کی بات نہیں گورنمنٹ نے کی. گورنمنٹ نے ایک ریکویسٹ کی عوام سے کہ آپ بھی جو ہے بے جا گھروں سے نہ نکلیں, فیول کا ضیاع نہ کریں, گاڑیاں جو ہے اسپیڈ سے نہ بھگائیں, ایک لمٹ رکھیں, اس کی اسپیڈ کم کر دی اس میں رکھیں. سیکنڈ انہوں نے ایک گزارش کی ہے, ابھی انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. سیکنڈ انہوں نے کہا جس طرح ہم اسکول جو ہے وہ آن لائن کلاسز کر دی, کچھ اداروں کے اندر ہم نے وہ اس کی تعداد کم کر دی یا چھٹیاں زیادہ دے دی, اسی طرح ریسٹورینٹ جو ہے اس کو ٹیک اوے کریں. مطلب ایسا نہیں کہ بند کر دیں تو وہ کام رک جائے گا, ٹیک اوے کریں یا ان کا شارٹ کم کر دیں. مطلب اگر 12 بجے تک ریسٹورینٹ ہے تو ان کو 10 بجے تک کر دیں. مارکیٹیں جو ہے وہ اگر 12 بجے تک تو ان کو 8 بجے تک کر دیں. لیٹ می کمپلیٹ مائی آل پوائنٹس. کہ اس میں جو آگے چھٹا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کو خود اپنی طرف سے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا پڑے گا. دے شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل. جیسے گورنمنٹ مطلب یہ ہے کہ عوام ڈنڈے کے بغیر نہیں مانے گی. نو لیڈ بائی ایگزامپل کہ انہیں اسٹارٹ خود کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹس کو یہ اسٹیپ پہلے خود اپنے پر اپلائی کرنے پڑیں گے. جیسے یہ پچھلے نے سنا کہ وہ تو انہوں نے دیکھے نا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وزرا کے وہ جناب پیٹرول میں کمی کر دی. پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے وہ وزرا کو, جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کو ایک ہوتا ہے کہ بہت نامینل سا امپیکٹ آتا ہے, اس کو بڑے آپ کہتے ہیں مزید اس پہ کچھ مزید بڑے اسکیل پہ لے کے جانا چاہیے اور اس پہ نظر آنا چاہیے. جیسے فوری طور پہ گورنمنٹ یہ کرے جی کہ جتنے بھی ہمارے گریڈ اس کے افسران ہیں, جیسے پیٹرولنگ کے علاوہ میں یہ اس میں پولیس کو انوالو نہیں کر رہا, میں اس میں اور ایسے ادارے جیسے لسکو ہے یا ہمارے جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں ان کے جو گاڑیاں ہیں, یا اس کے علاوہ اور ہماری جو ادارے ہیں ان کی جو گاڑیاں جو پیٹرولنگ کرتی ہیں ان کے علاوہ جو ان کے علاوہ ہمارے ادارے ہیں جن کو آپ نے بہت مراد دی ہوئی ہے پیٹرول کی مد میں یا ویسے کسی یا اے سی کی مد میں, فوری طور پہ ابھی تو کیونکہ اے سی کا ٹائم نہیں آیا, لیکن میرا خیال ہے تمام تر جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے, اے سی, پیٹرول اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک. میرا خیال ہے وہاں سے آپ کا جو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اور پھر علامتی طور پہ گورنمنٹ اور سیاسی ہمارے جو لیڈران ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, یا نون لیگ کی پنجاب اور فیڈرل میں یا ایون کے پی کے میں پی ٹی آئی, ان سب کو یہ دے شوڈ لیڈ بائی دس ایگزامپل, بائی شوئنگ کہ جی ہم اپنے اتنے اخراجات ہم نے, اور ان کو فگرز ان کو ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے فگرز دینی چاہیے کہ ہم نے پیٹرول کی مد میں اپنا 50% یا 70% جو بجٹ ہے وہ بچا لیا ہے, اور بجلی کی مد میں اتنا بچا لیا ہے.
پھر وہ آپ اور جو انٹرٹین کرتے ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ میں اتنا بچا لیا, یا ہمارے جو بیرونی دورے ہیں جیسے ابھی دیکھیں ہمارا کام ہے ایز اے تجزیہ نگار, ہم تو صرف ان کو نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ اپنا جو آپ نے ابھی ایک فورن ٹور کیا اس میں آپ جیٹ لے گئے یا جو بھی اس طرح کے جو یہی ہمیں بتاتے ہیں جو ہمارے دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا یہ ڈیجیٹل اچھا میں اس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ علامتی طور پہ یہ تمام تر چیزیں وہ بند کریں. میں یہ اگر میں اپنے اعلیٰ جو عہدیداران ہیں اس وقت جو گورنمنٹ میں بیٹھے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ایسے ایکسپینسز ہیں, ٹھیک ہے میں دوبارہ آتا ہوں, فوری طور پہ میں دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بھائی نے بات کی نا, گورنمنٹ آلریڈی سارے میجرمنٹ لے چکی ہے, پیٹرول 50% کر دیا گیا, صرف سرکاری ان کا میرا سب یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو کر رہے ہیں ان کو میڈیا پہ آ کے عوام کو بتائیں کہ یہ ہم نے کیا, اس سے یہ فائدہ ہوا ہے, اس سے عوام میں مزید عوام بھی یہ کہے گی کہ ہم بھی بچت کریں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے نا ابھی میٹنگ ہوئی ہے کہ لاہور میں تاجروں کی دکانیں جو ہے نا جلدی بند کر دیں. یہ ہو گئی میٹنگ ہوئی ہے, چل رہی ہے بات, ٹھیک ہے. تاجروں کا موقف یہ ہے جی ہم کیا کریں جی, لوگ آتے شام کو ہیں, لوگ صبح کے دوپہر آتے ہی نہیں ہیں, ہماری تو ساری کاروبار خراب. اصل میں جس طرح بھائی نے جیسے بات کی نا کھانے والی, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بیچلر بہت سارے لوگ عادت ڈالے نا, آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی ڈالے لے کے, بس وہ اصل میں نا ہماری ہم ساری کتنا ٹائم لگے گا, 2 مہینے سارا لاہور تو 12 بجے اٹھتا ہے, 12 جب آپ پرابلم تو یہ ہے عمل درآمد کرواتے ہیں نا, پھر آپ اس طرح کی عادتیں ڈالیں اسلام کے مطابق. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی, ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی, کیا واقعی یہ جو اعلان کیے تھے فیڈرل نے, سندھ نے, پنجاب نے, کے پی نے, اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ عمل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چاہیے یا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے, اور یہ کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت ہم اس کرائسس میں ہیں, ہم مزید, ورنہ پاکستان مزید کرائسس میں چلا جائے گا اور عوام جو ہے وہ مزید تکلیف میں چلی جائے گی. لہٰذا عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان باتوں پہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اس حالات کے مطابق ڈال لینا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ جی کہ وہ 12 بجے اٹھتے ہیں, 4 بجے اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں, جب آپ کو یہ معاملات کا پتہ ہے, آپ کو سنگینی کا علم ہے, آپ کو حالات کی سختی کا پتہ ہے اور اس کے جو مسائل ہونے والے ہیں ان کا بھی علم ہے, تو پھر اپنی عادتوں کو بدل لینا چاہیے. جو قومیں اپنی عادتوں کو حالات کے مطابق نہیں بدلتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. لہٰذا قوموں کو اپنی تباہی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سلیوشن کی طرف جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو پاکستان کے لیے, پاکستان کی سرزمین کے لیے یک جان و دو کالم ہو گئے. یہ گھر ہے تو ہم سب کی سیاست بھی ہے, ہمارا سب کی حکومتیں بھی ہیں, ہمارے کاروبار بھی ہیں, ہماری تعلیم بھی ہے, ہمارے نعرے بھی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ملک کے کو تباہی کے کنارے پہ لے جائیں گے تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا پوائنٹ میرا رہ گیا تھا, وہ میرے ان میں 7th پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ سے بھی خاص طور پہ. ابھی انہوں نے الیکٹرک گاڑیاں دی ہیں پولیس کو, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ ادارے, آپ جو نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں سرکاری محکموں کے لیے, اگر آپ کی ضرورت ہے, ناگزیر ہے, بہت ضرورت ہے, تو پلیز وہ الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک بائکس پہ جائیں. ایک تو یہ آپ نے ٹریفک پولیس کے لیے جو گاڑیاں نہیں, اس کو آگے بڑھائیں. ابھی پابندی لگا دیں تمام گورنمنٹ اداروں کے لیے کہ گورنمنٹ اداروں میں چاہے وہ بائک لینی ہے یا گاڑی لینی ہے وہ الیکٹرک بائک ہو یا الیکٹرک گاڑی. اچھا یہ لوکل شہر کے اندر تو یہ آپ کی تجویز ٹھیک ہے, لیکن جب آپ جتنے اس طرح کے کریمنلز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی پیٹرول ڈیزل پہ جانا پڑے گا. لیکن شہر کے اندر سر ابھی جو گاڑیاں آ رہی ہیں نا, وہ PHEV گاڑیاں آ رہی ہیں جو پیٹرول, ڈیزل اور الیکٹرک تینوں پہ چلتی ہیں. وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ایٹ سیم ٹائم ان میں الیکٹرک بھی چارج بھی ہوتی ہیں اور وہ پیٹرول پہ بھی چلتی ہیں. ارحان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب میں اسی حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ فیزیبل نہیں ہے فی الحال. لاہور, کراچی, اسلام آباد یا کراچی تو ہو سکتا ہے, مگر باقی چھوٹے شہروں میں بھی یہ فیزیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نا بحیثیت قوم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک آپ خود فیصلہ نہیں نہ کریں گے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. یہ کروانا کس نے؟ سر دیکھیں یہ ہر بندے نے, ہماری پرابلم کیا ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم سارا کچھ کریں, ہم چور بھی ہوں, ہم ڈاکو بھی ہوں, ہم ٹیکس بھی کھائیں, مگر ہمارے حکمران فرشتے آ جائیں. تو بھائی فرشتے تو نہیں آنے, ہمیں سے آنے نا, ہمیں سے آنے.
हम अदारों को बातें करते हैं, अदारों भी हम ही में से अच्छा लोग रन रहते हैं। साहब, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट दिया। अब प्रोग्राम का वक्त भी चूंकि खत्म हुआ है, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि हम मैं सबसे एक मिनट आधा मिनट के लूंगा कि हम सब कह देते हैं कि जनाब अली ये हुकूमत जो है ये इसको ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए। बाहैसियत कौम, बाहैसियत शहरी, एक हमारी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हुकूमत हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जनाब छुट्टियां दे रहे हैं तो अपने घरों में गुजारें। हम जो है पार्क्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर बेजा, जिसका कोई लेना देना नहीं, चले मजबूरी हो तो जाता है, हम नॉर्दर्न एरियाज या तफरीह गाँव में निकल जाते हैं। तो बाहैसियत कौम भी हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो रिक्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर अमल करें। या जो अभी राना साहब ने कहा जी, वो ताजर कह रहे हैं जी कस्टमर नहीं आता, वो 12 बजे उठता है जी, वो शाम को आता है। देखिए ये कितनी नालायकी है और कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम मानने वाले हैं इस्लाम को, हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम कहता है कि हम ताजर के टाइम उठे, फजर के टाइम उठे, उसके बाद हमेशा की नमाज पढ़ के सो जाएं, और हमने मगरब को अपनाया हुआ है, हम फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो इस पे जो सब मुख्तसर क्या देखिए, मैं इसमें पहले मेरा मौक़िफ़ वही है जी कि जो हुकूमत होती है वो एक वालिद का किरदार अदा करती है और जो अवाम है वो उसकी औलाद का है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि औलाद बिहेव करे और वालिद जो है या वालिदैन पेरेंट्स जो हैं वो बिहेव ना करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो बिहेवियर है वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट साइड। आपने घर का माहौल बनाना है, आपने मुल्क का माहौल और निज़ाम बनाना है, तो स्टार्ट ये जो आप बार बार हम ये कहते हैं ना जी, अवाम का ये हक है, अवाम का ये किरदार है, अवाम कभी भी वो हक और किरदार अदा नहीं करती जब तक कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऊपर से स्टार्ट होता है। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जी कि नीचे से स्टार्ट होता है जी, जैसे हुक्मरान, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। यस दैट्स ट्रू, बट जब आप हुक्मरान बन गए हैं तो ये सारी जिम्मेदारी ये स्टार्ट्स फ्रॉम यू। पहले आप एग्जांपल छोटी एग्जांपल नहीं सर, ये आपको बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बड़ी एग्जांपल शो करनी पड़ेंगी। ये छोटी मोटी 50% 60% नहीं, आपको बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अनटिल अनलेस आप खुद अपने पर ये बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे, अवाम आपको कोई इसमें आपको सपोर्ट नहीं। डॉक्टर साहब, मैं बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम को बिल्कुल अपने मुल्क के लिए सबसे पहले अपने आप को उसी हिसाब से, उसी मामलात की संगीनी को समझते हुए हुकूमत के जो ऐलानात हैं, हुकूमत की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हैं, हदायत हैं, उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए ताकि हम किसी मज़ीद संगीनी में किसी मसाइल का शिकार ना हो। ये हमें इस वक्त एक दूसरे के साथ अफाम तफहीम करके, एक दूसरे की मदद करके पाकिस्तान की सरजमीं पे, पाकिस्तान पे अमन और भाईचारे को फ़रोग देने की बात करनी चाहिए। राना साहब, नहीं, इसमें देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जिस तरह आया था ना कोविड में, लॉकडाउन किया था, हमें ना हफ्ते में 2 या 1 दिन इस तरह के काम करने पड़ेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन। हाँ जी। और आप देखें ईद के 3 दिनों में 27,000 गाड़ी गई है मरी में। हमने तो अवाम, वही बात जो कहते हैं ना, अवाम तो बाजी नहीं आएगी, अवाम को फिर डंडे से ही बात करना पड़ेगा, वैसे अवाम बाज नहीं आ सकती, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। बात यही बिल्कुल जी, ठीक है। सबसे सियासी जमातें, सियासत अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, बिजनेसमैन है या सहाफ़ी है या कोई भी है, सबसे पहले पाकिस्तान उसके लिए जरूरी होना चाहिए और पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए, फिर सारे सिस्टम चलेंगे। अब आप देखें जिस तरह कुछ लोग ऐसे खामखा में देखें हुकूमतों के ऊपर, कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर इल्जामात लगा देते हैं या अपने इदारों के ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरह पहले इंडिया हमारे खिलाफ साजिश करता रहा, पाकिस्तान ने बेनकाब की, इसी तरह अभी जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान जो है ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था और ये कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है कि ये सरजमीन जो है अमन के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये सरजमीन जो लड़ने वाले हैं उनको मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात नहीं तो क्या है। तो उसके ऊपर आपके वो दुश्मन जो इनका गठजोड़ है, अफगानिस्तान और इंडिया, वो जो है इस तरह की भूंडी हरकतें, बुखलाहट का शिकार होके, वो पाकिस्तान से खाइफ होके, पाकिस्तान की शोहरत और पाकिस्तान की सफारती महाज पे पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको देख के वो खाइफ है और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उसके ऊपर ये देखें, ये बात साबित हो चुकी है। ये अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे इदारे जो है वो जाग रहे हैं, वो हर उस दुश्मन को जो मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है उनको देख रहे हैं, उनको दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। इसके लिए बहसीयत कौम, पाकिस्तान की आवाम को भी अपने हुक्मरान और इदारों के साथ मिलकर ये बदइत्मादी और ये साजिश दुश्मन फैला रहा है, इसको बेनकाब करना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए और अपने इदारों का और हुकूमत का साथ देना चाहिए। इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो है दुनिया का, एक कौम होने का वक्त है, हमें एक मुनज़्ज़म कौम होने का वक्त है। अपनी सियासत अपनी जगह रखें, लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तान है तो हम हैं
اور پاکستان اس وقت الحمدللہ سفارتی محاذ پہ یا ہمارے ادارے جو ہیں اس وقت ہماری ایجنسیاں جو ہے بہترین انداز میں پاکستان کو آگے لے کے جا رہی ہیں. پاکستان زندہ باد. آج تک کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.